بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور یہ تماشا جو ہے یہ پچھلے 1 سال تو کم از کم ہوتا رہا. سائفر سازش، امریکی بیانیہ، حقیقی آزادی، غلامی نامنظور، ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ سب چلتا رہا. اور اس سب کے پیچھے ایک ہی کہانی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر حکومت عمران خان صاحب کی گرائی اور دوسری حکومت لائی. اب صورتحال یہ ہے کہ 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا. بیانیہ بھی بدل گیا، بیانیہ بنا بھی، خط سے سائفر سے ڈونلڈ لو امریکہ، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرلز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا. اور فائنلی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات کے اوپر آئے کہ ان کی حکومت کبھی زرداری صاحب، کبھی پی ڈی ایم، کبھی نواز شریف، کبھی محسن نقوی، اور پھر جب 1 سال پورا ہوا، یہ جو گزشتہ 1 سال تھا جس کا آغاز 9 اپریل سے ہوا، اس سے پہلے جب عدم اعتماد آئی تو اس وقت کے بعد سے لے کے اس 9 اپریل تک عمران خان صاحب نے اینٹی امریکہ بیانیہ جو تھا اس کو یوں دھڑام سے خود ہی گرا دیا کہ اس سازش میں امریکہ شریک نہ تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو پھر ایک اور الزام کی صورت حسین حقانی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں، رہے ہیں پاکستان کے امریکہ میں اور اسکالر ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے پاکستان میں ان کی حکومت کو گرایا اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے سازش کی. اور یہ اب آن دا ریکارڈ ہے کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری سازش جو تھی ان کو بتا دی گئی تھی. ایک جو ہماری مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ان تک یہ پہنچائی تھی اس سے 1 سال پہلے. معاملات کہاں سے شروع ہوئے، کہاں پہ آئے، اس کے بیچ میں کیا کیا کچھ ہوا، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کس حد تک بگڑے، عمران خان صاحب جو کبھی ٹرمپ انتظامیہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے وہ بائیڈن انتظامیہ سے دور کیسے ہو گئے، اور پھر وہ رجیم چینج کا الزام کیوں امریکہ پر لگاتے رہے. یہ سب ایک ایسا معمہ ہے جو کسی وقت تو کھلے گا. تھوڑا سا تو کھل چکا ہے، لیکن اس میں جو کردار تھے ان کے حوالے سے آج ہم نے سوچا کہ ضرور بات کریں. اور وہ جناب حسین حقانی صاحب ہیں جن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ الزام لگایا. چونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا بہت ضروری ہے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے امریکہ میں سفیر رہے ہیں، اسکالر ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، پڑھاتے ہیں جناب حسین حقانی صاحب، اور وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، اور آپ کا شکریہ کہ اتنے عرصے کے بعد آپ نے مجھے موقع دیا ہے اپنے ناظرین سے بات کرنے کا. بس سر یہ بیانیے کی جنگ ہے، اور اس بیانیے کی جنگ میں جو سارا ایک سائفر کہانی تھی وہ آخر میں آپ کے اوپر مطلب آئی، اور کہا یہ جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے رعایت کر رہی ہیں جی آپ بہت رعایت کر رہی ہیں کہ اس کو بیانیے کی جنگ کہہ رہی ہیں. بنیادی طور پر یہ جھوٹ کی جنگ ہے. دراصل جب جھوٹ نہیں ہوتا، پرانا محاورہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو پہلے تو تھا کہ جی مجھے خط آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ ہاتھ میں خط لے کے دکھا رہے تھے کہ یہ خط آیا ہے اور امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے خط کے ذریعے. اعلان کر کے تو سازش کوئی کرتا نہیں. پھر اس کے بعد وہ ہو گیا کہ جی وہ ہمارے ہی اپنے ہی سفیر کا سائفر تھا وغیرہ وغیرہ. اس میں تفصیل میں نہیں جاتا. مختصر سی بات یہ ہے کہ اب ایک میں بیچارہ بدقسمت رہ گیا تھا کہ جس پر شاہ خان صاحب کی نظر عنایت نہیں ہونی تھی تو وہ بھی ہو گئی. پہلے تو میں آپ کے توسط سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اب بہت عرصے کے بعد مجھے پاکستان میں لوگوں سے براہ راست بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. ورنہ اگر وہ یو ٹرن نہ لیتے تو جس اسٹیبلشمنٹ پر میں 20 برس سے تنقید کر رہا ہوں، جو باتیں میں 20 برس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستان میں ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کرنا چاہیے، اور نہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے، نہ سیاستدانوں کو فوج کے ساتھ زیادہ عمل دخل کرنا چاہیے. ان کو اپنا کام کرنے دیں، وہ ہمارے ملک کا دفاع کریں جس میں وہ بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن خان صاحب تھے اس وقت جو امپائر کی انگلی کا مطالبہ کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر وہ کہا کرتے تھے کہ امپائر انگلی اٹھائے، اور امپائر سے ان کی مراد پاکستان کی مسلح فوج اور اس کی قیادت تھی. اب ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے کے بعد وہ 174 اراکین قومی اسمبلی نے ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دے دیا.
बेचारा हुसैन हक्कानी बीच में कहां से आ गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खान साहब की बातों का आपको पता ही है कि उनको समझने के लिए, जैसे बाज़ औक़ात पीरी मुरीदी में होता है कि मुरीदों को अपने पीर की बात समझ में आती है, किसी और को समझ में नहीं आती, उसी तरह से जो खान साहब के पैरोकार हैं वही उनकी कहानियां समझते हैं। रिकॉर्ड के लिए मैं अर्ज कर दूं, खान साहब के इक़्तिदार से हटाए जाने में मेरा कोई किरदार नहीं, ना खान लेकिन वजह क्या है? मतलब आपका अमेरिका नाम, आप इतने पावरफुल हैं कि मतलब वॉशिंगटन में बैठे हैं, शायद इसलिए बिल्कुल। पावरफुल हैं कि हर चीज में आपका नाम आता है। जी, पहले मेमो था, अब ये रिजीम चेंज में, तो मतलब आप पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर भी तो आपके नाम के साथ जुड़ सकता है। बात सारी ये है कि जिन लोगों को अमेरिका का सियासी निज़ाम नहीं समझ में आता, और हालांकि खान साहब तो अगर आपको याद हो तो कहा नहीं करते थे कि जी मैं मगरिब को सबसे ज्यादा जानता हूँ, वो भी आपके पास क्लिप्स होंगे जब वो कहा करते थे मैं मगरिब को सबसे बेहतर जानता हूँ। तो जब वो मगरिब को सबसे बेहतर जानते थे तो एक बेचारा 2-4 किताबों का मुसन्निफ, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, 3.5 साल से सफ़ीर रहा हुआ, वो उनको इक़्तिदार से कैसे फारिग कर सकता है? ये जो उन्होंने मेरे साथ हुस्न ज़न बरता है, इस पर मैं उनका सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। पुराने ज़माने में कहा करते थे कि उसने फलाने ने मेरी कंपनी की मशहूरी कर दी, तो उस मशहूरी के ऊपर मैं उनका ममनून हूँ। मसला सारा ये है कि 25 साल जिस आदमी ने अपना बयानिया ये बनाया हो कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ, उसके खिलाफ अमेरिकनों को मनाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि 174 अरकान असम्बली को अमेरिका ने खान साहब के खिलाफ नहीं किया। अब वो खुद कहते हैं कि इसका ये अमेरिका का मामला नहीं था। साजिशी नजरियों के बारे में जो माहिरीन हैं, और अमेरिका में आपको पता है हर चीज पे रिसर्च होती है, बाज माहिरीन हैं जिन्होंने साजिशी नजरियों यानी कंस्पिरेसी थेरीज और उनमें यकीन रखने वालों के बारे में बड़ी रिसर्च की है। उनका कहना यह है कि जो लीडर अपनी गलती नहीं मानना चाहते वो कंस्पिरेसी थेरीज फैलाते हैं, साजिशी नजरिया फैलाते हैं। ये तो वो नहीं मानना आसान कि भाई 174 आदमी मेरे अपने हलीफ चंद, एक उनमें से कुछ लोग मेरी अपनी पार्टी के छोड़ छाड़ के चले गए क्योंकि मैं उनसे मिलता नहीं था लिहाज में। तो ज्यादा आसान ये है कि मलबा अमेरिका पे डाल दो जिसके खिलाफ मैंने 25 साल बयानिया तैयार किया है। मगर जब बाद में लोगों ने समझाया कि भाई अगर कल कला आपको दोबारा हुकूमत मिल गई तो उसी अमेरिका से मामलात तो करने पड़ेंगे ना, तो जरा कुछ थोड़ा सा हाथ हौला कीजिए। तो आपको याद होगा उनको मशवरा दे रहे थे। एक दफा एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें खान साहब को कोई कान में कह रहा था जरा मजहबी टच दीजिए, तो उसी तरीके के साथ मजहबी टच के बाद अब किसी ने कहा ना सही कभी आपको अमेरिकी टच की भी जरूरत पड़ेगी, जरा हाथ हौला करें। उन्होंने हाथ हौला करना शुरू किया। अब हाथ हौला करते करते पहले फौज पे मलबा डाला, फिर ख्याल आया नहीं फौज से नहीं लड़ाई करनी, फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि हमें वो मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उनसे झगड़ा हो गया, उन पे डाल दिया, अब मुझ पे डाल दिया है। और जिस बात की बुनियाद पे डाला है वो ऐसी मज़हका खेज है कि जनाब मैंने किसी के लिए रिसर्च की और उस रिसर्च की बुनियाद के ऊपर मुझको कुछ अब पेमेंट हुई, तो वो पेमेंट जो है वो रिजीम चेंज के लिए $30,000 $30,000 में रिजीम चेंज हो रही है। तो भाई आप भी अब $30,000 देके इमरान खान लेकिन आपसे राब्ता इफ्तिखार दुरानी साहब ने किया सर, मतलब जो फर्म थी उससे इफ्तिखार दुरानी साहब ने राब्ता किया, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने आपको आगे हायर किया, ये आपका इंटरव्यू भी मैंने सुना। नहीं आगे हायर कोई नहीं किया, ये नहीं लिखा आपने उनके रिसर्च जिस फर्म से उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसी फर्म से मेरा भी एक कॉन्ट्रैक्ट था जो किसी और काम के लिए था। मगर मेरा कहना यह है कि ये कौन लोग हैं जो ये यकीन कर लेते हैं कि साजिशों की रसीदें रखी जाती हैं और जो चीज खुल के हो रही है, यानी देखिए ना अमेरिका में जो आदमी कोई लॉबी करता है उसको भी डिक्लेयर करना पड़ता है, जो आदमी किसी की पेमेंट करता है टैक्स रिटर्न, हर चीज अमेरिका में तो कानून के मुताबिक होती है और खुल के होती है। इसलिए उसको इस तरीके के साथ मिलाना एक साजिश से, ये अलावा इसके कि लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है और कुछ है नहीं। इन्होंने क्यों चाहा कि उस लॉबिंग फर्म को सर हायर किया जाए? इन्होंने क्यों चाहा? उसकी वजह मैं इसलिए जानना चाहती हूँ, आप इसके ऊपर बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, मगर और ये आपकी बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ ममालिक में लॉबिंग फर्म्स काम करती हैं, इमरान खान साहब ने हायर की हुई है वहाँ पे, लेकिन उस वक्त में जब इनकी गवर्नमेंट जा रही थी, ये साइफर कहानी शुरू अभी हुआ चाहती थी, नहीं हुई थी, तो इन्होंने ये फर्म हायर की। तो आपको क्या लगता है क्यों हायर की इन्होंने?
یہ ایک مغالطہ ہے کہ عمران خان کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کی جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا, اس کو سبق سکھاؤں گا, اس کو اتنے ڈالر دیے ہیں ہم نے, اتنے ارب ڈالر دیے ہیں, اور پاکستان نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا, افغانستان میں الٹا ہمیں نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد تھوڑی سی بدمزگی ہوئی تھی. تو اسی دوران ایک سینیٹر ہیں لنزی گرام, جن کو بعض پاکستانی امریکن جو ہیں وہ پاکستان لے کے گئے, وہاں ان کی بڑی خاطر تواضع ہوئی, تو انہوں نے واپس آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ بھئی یہ جو پاکستان کا وزیر اعظم, اور لنزی گرام نے پبلکلی کہا کہ میں نے صدر کو بتایا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر آپ ہی کی طرح کا ہے, آپ ہی کی طرح کے مزاج رکھنے والا ہے, آپ اس سے ملیں تو کھل کے بات کریں گے تو آپ دونوں یو ول گیٹ along. اس کے بعد عمران خان صاحب امریکہ مدعو کیے گئے, لیکن پالیسی کی بنیاد پہ کوئی بہتری نہیں آئی اس زمانے میں. اس دوران انتظامیہ بدل گئی. جب انتظامیہ بدل گئی تو جو بائیڈن نے تو فون تک کرنا گوارا نہیں کیا, اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ امریکی صدر ان ممالک کے سربراہان حکومت و مملکت کو فون نہ کرے جن کے ساتھ امریکہ کے خصوصی یا اچھے تعلقات ہوں, اور پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہیں. سابقہ تقریباً ہر وزیر اعظم کو نئے منتخب امریکی صدر کا فون آیا. ان کو جب فون نہیں آیا تو یہ بے چین ہوئے, کیونکہ ان کا یہ دو طرفہ چلتا ہے معاملہ. پاکستان میں لوگوں کو کہنا کہ امریکہ جو ہے اس سے ہمیں حقیقی آزادی چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور دوسری طرف یہ کہ نہیں مگر امریکہ کو بھی منا کے رکھنا ہے. جتنی توجہ یہ دیتے ہیں, مطلب یہ کہ پاکستانی میڈیا کو اتنا وقت نہیں دیتے جتنا یہ یورپین اور امریکی میڈیا کو دیتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے یہ فرم افتخار درانی صاحب نے ہائر کی ہوگی. مجھے اس کی ہائر ہونے کی تفصیلات کا علم نہیں ہے. مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ کئی ماہ کے بعد جب اس فرم کی اینول فائلنگ ہوتی ہے کہ اس نے کہ بھئی ہم نے کس کس چیز پہ خرچہ کیا, کس کس چیز کے, اس میں میرا نام بھی تھا کہ بھئی ہم نے اس آدمی سے ریسرچ کرائی تھی. وہ ریسرچ انہوں نے ان سے بات چیت کرنے سے پہلے کرائی, بعد میں کرائی, اس کی پیمنٹ جو ہے وہ الگ سے ہوئی. لیکن اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ پہلی بات تو یہ کہ جنرل باجوہ نے اگر ہائر کرایا تھا تو بھائی آپ کے آدمی نے کیوں ہائر ہونے دیا. نمبر دو یہ کہ اس سے حسین حقانی کہاں سے ہائر ہو گیا بھائی. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ یہ جو شارٹ کٹ مارتے ہیں کہ جناب وہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کیا اور حسین حقانی نے امریکہ کو میرے خلاف کر دیا. دونوں باتیں غلط. نہ مجھے جنرل باجوہ نے ہائر کیا, نہ کوئی ہائر کر سکتا ہے. میں ایک اسکالر ہوں, 22-23 سال سے میں نے اپنی ثقافت جو ہے وہ منوائی ہے, اپنی تحریروں کے ذریعے, اپنی تحقیق کے ذریعے. میں اپنی رائے دیتا ہوں, اور میری رائے کو اگر لوگ مانتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس میں کسی کے ہائر کرنے نہ کرنے کا قاری صاحب اس میں تھوڑی سی میں اس میں ایک سوال یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ مطلب پاکستان کی ریاست کے امریکہ کی ریاست کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے, جس کی وجہ سے بائیڈن صاحب نے فون نہیں کیا. جو بھی وہ وجوہات کیا تھیں, اور کیا کسی ایک ایسے ٹائم کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریئلائز ہوا, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ ہمیں بھی تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, اور شاید اسی طور پہ آپ سے بھی بات یا ملاقات جو باجوہ صاحب کی ہوئی یا اس طرح سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں مس فٹ تھے اور یہ ریاست یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملہ تھا جس کے تعلقات بگڑے ہوئے تھے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ریاست کے تعلقات بگڑے ہوئے تھے اس کے تو بہت سارے اسباب ہیں. پاکستان کی افغان پالیسی, طالبان کے معاملے میں امریکہ کا یہ خیال کہ پاکستان طالبان کی حمایت کرتا ہے, امریکہ کی حمایت نہیں کرتا افغانستان میں, خود پاکستان کی فاٹف کی لسٹ کے اوپر آنا, جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی لسٹ پہ آنا ہے, جس میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان میں جو اتنے برسوں سے جہادی گروپ ہیں ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا. دیکھیں امریکہ نے بہت سارے معاملات کے اوپر کئی دفعہ پاکستان کو تنبیہ کی ہے, اختلاف کیا ہے پاکستان سے, لیکن امریکہ کو ہمیشہ یہ امید تھی کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعاون ہمارا اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے ہمارے اختلافات. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ امریکنوں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے اختلافات ہمارے تعاون کی بنیاد سے کہیں زیادہ ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے,
اور امریکہ نے اس کو اپنا ایک اتحادی سمجھنا شروع کر دیا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے بارے میں بھی امریکہ میں اب بدگمانیاں شروع ہو گئیں کہ پاکستان چین سے بہت زیادہ قریب ہے، اور جب امریکہ چین کو اپنا حریف سمجھتا ہے تو اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان مشترک مفاد کیا رہ گیا؟ نہ افغانستان پہ ہمارا اتفاق رائے ہے، نہ بھارت کے مسئلے پر ہمارا اتفاق رائے ہے، نہ چین کے مسئلے پر ہمارا اتفاق رائے۔ اس پورے عرصے میں عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو ان کا تو بیانیہ یہ تھا کہ میں معیشت ٹھیک کر دوں گا، میں چوروں لٹیروں سے پیسے کھینچ کے لے آؤں گا، اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ دوبارہ امیر اور خوشحال ہو جائے گا۔ جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو ان کو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں وہیں واپس جانا ہوگا جہاں سے ہم ماضی میں معاملات ٹھیک کرتے رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ، چین، ان کے ساتھ مل جل کے معیشت کو معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں عمران خان صاحب کا مزاج میرا خیال ہے کہ آڑے آ رہا، اور اسی لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، اور اس پر میں نے باقاعدہ تنقید کی، کھلے عام تنقید کی، ٹویٹر کے اوپر میری ٹویٹ موجود ہے، مضامین میرے موجود ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر خارجہ کا کردار بھی فوج کا سربراہ ادا کرے، لیکن وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم کریں کیا؟ اگر مدد چاہیے، اور سعودی عرب اس لیے مدد نہیں دے رہا کہ عمران خان صاحب کا مزاج جو ہے وہ نہیں ملتا سعودی عرب کے حکمران کے ساتھ، یا ان کو یہ لگا کہ انہوں نے ان کی بے عزتی کی ہے تو ہم ہی جا کے منا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے امارات کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، پھر ان کو خیال آیا کہ امریکہ کے ساتھ بھی یہی آزمایا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے یہ ایک نہیں، شاید ایک سے زیادہ لوگ لابیسٹ اس وقت امریکہ میں ہائر کیے گئے تھے، لیکن جیسا میں نے بار بار کہا ہے کہ میں ان لابیسٹوں میں شامل نہیں ہوں کیونکہ میں لابیسٹ ہوں نہیں۔ لیکن اس وقت یہ لابسٹ جو تھے یہ ہائر کیے گئے تھے، مطلب یہ ریاست بھی چاہتی تھی، عمران خان صاحب بھی چاہتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنے ذاتی تعلقات، تو یہی ہے۔ مجھے اس معاملے میں کوئی معلومات نہیں ہے، سچی بات ہے، کیونکہ میں اس میں کسی چیز میں شامل نہیں ہوں، چونکہ جی آپ ایک اسکالر بھی ہیں جی، اور آپ کا پاکستان کے حوالے سے، اور خاص کر کے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کا توتی بولتا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریئلائز ہوا ہو کہ جو ہائبرڈ رجیم وہ کریٹ کرنا چاہتے تھے وہ ایک غلطی ہے، اور اس غلطی کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے، لیکن تب تک حالات بہت خراب ہو گئے تھے، بائیڈن انتظامیہ تھی، ہم نے دیکھا ہمیں یعنی اسلام آباد کے اندر یہ ہل جل ہوتی تھی، عمران خان صاحب الگ اور جو باجوہ صاحب تھے وہ الگ چاہتے تھے کہ تعلقات بہتر ہوں، لیکن وہ بہت بگڑ چکے ہوئے تھے۔ تو یہ ارج کیوں تھی کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے؟ عمران خان صاحب کیا؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے یہ سوال کر لیں اگر وہ آپ کو انٹرویو دے دیں، کیونکہ وہ پاکستانی میڈیا کو اب آج کل زیادہ انٹرویو دیتے تو ہیں نہیں۔ ان میں عرض اس لیے تھی کہ دیکھیے پاکستان میں جو بھی حکومت میں ہوگا، حکومت سے باہر وہ کتنی ہی تقریریں کر لے، کتنے ہی جلد سے جلوس کر لے، یہ بات ایک دفعہ قاضی حسین احمد صاحب امریکہ تشریف لائے تھے کئی سال پہلے، تو ان سے بھی کسی نے پوچھی تھی کہ بھئی آپ پاکستان میں تو اتنی امریکہ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ازانے آپ کو یاد ہوگا مرحوم قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور وہ اپنے آپ کو پوزیشن، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ یہی سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ اگر کبھی ہمیں اقتدار مل گیا تو ہمیں بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی یہ احساس تھا، اور شاید ابھی بھی ہے، کہ امریکہ کے ساتھ حکومت میں ہوتے ہوئے اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ باقی شور مچانے کے لیے، تالی بجوانے کے لیے، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں امریکہ مخالف باتیں بھی کہی جانی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں، یہی معاملہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ دیکھیے جو بھی پاکستان میں حکومت میں آیا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ہمارے کچھ نہ کچھ افہام تفہیم ہونی چاہیے، لیکن حکومت سے باہر رہتے ہوئے لوگ ہمیشہ لوگوں کے جذبات بھڑکاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری سیاست کی بدقسمتیوں میں سے ہے، جس پر میں نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر تنقید کی ہے اور ثبوت دیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے کہ اپنے عوام کو کچھ بتایا ہے اور پیچھے کچھ اور کیا ہے۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریئلائز ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی، اور شاید اسی دوران پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو آپ کنواں بن گئے اور پیاسے آپ کے پاس آئے جنرل باجوہ؟ بات یہ ہے کہ میں یہ تو اب دیکھیں نا، کون مجھ سے ملتا ہے کون نہیں ملتا یہ تو تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا، میں کوئی مطلب کہ میں تو 11 برس سے ملک سے باہر ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے ملے
تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. ویسے بھی اچھا لگتا ہے دیار غیر میں بیٹھے ہوئے کہ اپنے ملک کا کوئی آدمی ملے آپ سے. لیکن میں کسی کے ساتھ کسی منصوبہ بندی میں اپنا نقطہ نظر بدلنے کے لیے یا کسی پلان کا حصہ بننے کے لیے کسی سے بھی نہیں ملا. اس کی وجہ کسی یہ سے نا بھی کہ قاری جو صاحب ایک پاکستان ایک کے وقت تھا کہ یعنی پاکستان. آپ کو غدار قرار جی دیا جا رہا اسما تھا, ٹی جی وی میں یہی چینلز پہ کہنے آپ والا. نہیں آ پا رہے تھے, مطلب یہ ایک بالکل کھلا بالکل. سچ ہے. اور پھر اس کے جو بعد یہ سیاست لابنگ فرم آپ جس میں ان کو پتا ہوگا نا کہ حسین حقانی جو ہے ریسرچ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ڈیمانڈ بھی گئی ہو اس بات کی, تو یہ تبدیلی تو آئی کہیں نہ کہیں سے. یہ مجھے علم نہیں کہ انہوں نے کیا کہا لابی والوں کو, مجھے ایسی کوئی چیز بتائی نہیں گئی. لیکن میں یہ بات اس کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا کہ یہ صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ تک بات محدود نہیں ہے. پاکستان کے بہت سے سیاستدان جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا, بہت دوستی تھی, وہ بھی بیچارے ڈر کے مارے, انہوں نے بھی بہت ملنا جلنا, عید بقرعید پر فون کرنا بھی بند کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ گھبراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کریئر جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں. یہ حسین حقانی کو اتنا بڑا مجھے ہوا بنایا گیا تھا اور غدار بنایا گیا تھا. اور یہ میں بات پھر کہوں گا, یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہی ہے اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر ان لوگوں نے, جن کے اداروں نے مجھ کو ناجائز طور پر میرے اوپر الزام تراشی کی, مجھے غدار, ملک دشمن اور کیا کیا کہا, اور صرف بیانی کی بنیاد پر, صرف میرے نقطہ نظر کی بنیاد پر, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کبھی جس کے اوپر میرے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ بنا ہو یا کوئی غیر قانونی کام کرنے کی وجہ سے کہیں کسی عدالت نے سزا دی ہو. لیکن یہ سب کرنے کے بعد اگر وہ مجھ سے رابطہ کریں بھی تو میں تو اس کو اپنے لیے ایک مثبت بات سمجھوں گا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ جھوٹے تھے, غلط تھے, اور میں ان کا مستحق نہیں تھا. اور آج میں یہ عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی جو انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت کردار ادا کیا جھوٹے الزام لگانے میں, کہ وہ بھی اپنے جھوٹے الزامات سے تائب ہو جائیں, اعتراف کریں کہ ہاں, اور کچھ نہیں تو اپنے مخصوص انداز میں یہ کہیں جی بہت غلط فہمیاں ہو گئی تھیں, معاف کرنا, لیکن یہ کام بھی بند کریں کہ پاکستان میں کسی کو چور کہہ دو, کسی کو ڈاکو کہہ دو, کسی کو ملک دشمن کہہ دو, کسی کو غدار کہہ دو, کسی کو کافر کہہ دو. سیاست اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ملک کو بہتر طور پہ کیسے چلایا جائے گا. اور اب میں تو سیاست میں ہوں نہیں, میں تو صرف لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں. لیکن لکھنے پڑھنے والے کے معاملے میں بھی انہوں نے یہ جو کام کیا, آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے. جو ان سے اختلاف کر دے, جو ان پر کوئی سخت سوال ان سے کر لے, اس کو یہ لفافہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو کلچر انہوں نے بنایا ہے, اس کلچر کا کوئی دنیا میں کوئی عزت نہیں کرتا. ان کی غلط فہمی ہے کہ ان کی بڑی کوئی عزت ہے, اور یہ ابھی پھر پیسے خرچ کر رہے ہیں لابنگ کرنے کے اوپر امریکہ میں. ان کی لابنگ سے علاوہ اس کے کہ پاکستان کے اخباروں میں کچھ خبریں لگ جائیں اور ان کے اپنے یوٹیوب چینلز پہ کچھ ویڈیوز لگ جائیں, اس کے علاوہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. بالکل. میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد ہم فوراً واپس آئیں گے. اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں ہیں اس وقت دنیا کے اندر, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کا معاملہ ہو یا تعلقات کا معاملہ ہو, تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ اس کو اتنا نقصان ہوا ہے, خاص کر کے پچھلے 4 سال میں فارن پالیسی کو, کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. بریک کے بعد حقانی صاحب سے اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بھی جناب حسین حقانی صاحب, جو کہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں امریکہ میں. سر, ہم بریک سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی سچویشن بنی, سائفر سے پہلے بھی حالات کشیدہ تھے ریاست کے ساتھ یا حکومت کے امریکہ کے ساتھ, لیکن یہ پچھلا جو 1 سال تھا جو کہ سائفر والا تھا, اس میں نقصان ہوا پاکستان امریکہ کے تعلقات کا, کتنا نقصان ہوا اور یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے 3 حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر لعن طعن کرنے والا جب مقبول ہوتا ہے تو امریکنوں کو پیغام یہ جاتا ہے کہ اچھا, تو اس ملک میں ہمارے سے مخالفت یا مخاصمت جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے. تو یہ مثبت کوئی نظر سے کوئی اس کو نہیں دیکھتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ان کی حق میں بھی تو نہیں بولتا ڈر کے مارے, کیونکہ ہوتا کیا ہے, دیکھیں نا, میں نے امریکہ سے پاکستان کے اچھے تعلقات کے حق میں کئی دفعہ بولا اور بات کی. آپ کو یاد ہوگا, ایک آپ کے ہی ساتھی اینکر ہیں ایک اور چینل کے, ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو نعرے بازی ہم کرتے ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو,
کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے قد اس کے برابر ہو تو تب بات ہو سکتی ہے، تھوڑا سا کچھ لحاظ کر لیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا اور ابھی بھی ہمارے یہاں یہی چل رہا ہے، تو کوئی ان کے حق میں بھی نہیں بولتا، مخالفت ان کی مسلسل جاری ہے خان صاحب کی طرف سے سازش کا الزام، اور جب سازش کا الزام لگاؤ تو آدمی ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اچھا بھی جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم نہیں انگیج کریں گے، تو یہ ایک نقصان یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی کے بعد ویسے ہی پاکستان کے بارے میں ایک منفی رائے تھی کہ پاکستان نے اگر ہمارا ساتھ دیا ہوتا، صحیح ہے غلط ہے، امریکنوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہوتے، ہماری بات مانی ہوتی، ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو اتنی بری طرح سے ہمیں وہاں سے نہ نکلنا پڑتا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ایک سوئچ آف کی سی کیفیت ہے کہ بھئی ابھی اس وقت انگیج نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک نیم بحران یا مستقل نیم بحران کی کیفیت میں مبتلا ہے، کیوٹک کنڈیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ بھی کوئی اچھا موقع نہیں ہوتا بات چیت کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی الیکشن ہوگا تو الیکشن کے بعد کس کی حکومت آئے گی اس سے بات کی جائے، یہ جو کولیشن ہے اس وقت حکومت میں اس کے ساتھ بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی تبدیلی آئی ہے ان سے بات کی جائے، کیا بات کی جائے۔ تو ایک لحاظ سے ہر سطح کے اوپر ہم کو نقصان ہو گیا ہے، یہ پورے ایک سال کے جھگڑوں کا جو خان صاحب نے شروع کر دیے۔ دنیا بھر میں حکومتیں ہٹتی ہیں نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے، وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے، ہٹ کے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے، اسی وقت بعض اسمبلیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے ہاتھ ملا کے اپنی دوسری سیٹ کے اوپر آ جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کیفیت پیدا کر دی گئی ہے کہ جیسے مسلسل ایک حق و باطل کی لڑائی ہے جس میں ہم حق ہیں دوسرا باطل ہے، اور ہم نیک ہیں ہم اچھے ہیں دوسرے لٹیرے اور چور اور غدار ہیں، ہم محب وطن ہیں باقی سب ملک دشمن ہیں۔ ایسی کیفیت کے اندر دوسرے ملک بھی انگیج کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اور امریکہ پاکستان تعلقات میں کجی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، کیونکہ ہم بہت عرصے سے امریکہ کے معاملے میں یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات میں اگر کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے پاکستانی تو ہم اس کو فوراً امریکی ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں۔ امریکن اتنے بھولے اور بے وقوف نہیں ہیں کہ ہمارے ٹویٹر پہ تو امریکہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں مسلسل، اور پھر وہی گالیاں دینے والے جب ملنے آئیں تو مسکراتے ہوئے آ جائیں ہی جی ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حسین حقانی صاحب سے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفیر امریکہ میں جناب حسین حقانی صاحب، ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ حقانی صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ مثلا پاکستان اس وقت ان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، آئی ایم ایف جس طرح سے ناک کی لکیریں نکلوا رہا ہے وہ الگ ہے، اس میں بھی پالیسیز پچھلی حکومت کی بھی رہی، کچھ اس حکومت کی بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے، یہ بھی ایک اپنا یعنی ہم ایک طرح سے دیکھا جائے تو دیوالیہ کہنے کو کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے، مطلب نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود حالات اچھے نہیں ہیں معیشت کے بھی، تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ موجودہ حکومت آپ کی سابقہ پارٹی ہے یا ابھی بھی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ان کے فارن منسٹر ہیں بلاول صاحب، کیا فرق پڑا ہے کچھ اب حالات میں؟ دیکھیے میں نے کتاب لکھی ہے پوری جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، کتاب کا عنوان ہے ری امیجننگ پاکستان، یہ 2-3 سال پہلے لکھی تھی، اور کسی نے اس کا اردو ترجمہ کر کے بھی شائع کیا ہے کہ حقیقت پسند پاکستان کیسا ہو۔ یہ 1 یا 2 سال کا کام نہیں ہے، جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ بھی کئی سالوں میں ہوئی ہے، اور جو ٹھیک ہونے والا کام ہے وہ بھی کئی سال میں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ملک میں قومی مفاہمت کی فضا پیدا کی جائے، یہ ایک دوسرے کو غدار کہنا، ملک دشمن کہنا، کافر کہنا، لڑنا جھگڑنا، چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کا بھائی ہم اگر سب پاکستانی ہیں تو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، معیشت اور قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر ہماری بڑی ایک واضح کچھ حکمت عملی ہونی چاہیے۔ حکومتیں دنیا بھر میں بدلتی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلی حکومت کے سارے منصوبے کینسل کر دیے جائیں، ٹھیکے کینسل کر دیے جائیں، اس کی وجہ سے معیشت پہ ہمیشہ منفی اثر پڑتا ہے۔ اور پھر عدلیہ کی مداخلت بہت سارے معاملات کے اندر، آپ کو یاد ہوگا ریکو ڈکا کی لٹیا جو ہماری ڈبوئی وہ چودھری افتخار صاحب نے ڈبوئی، ہر آدمی صرف ٹکرز اپنے نام کے چلوانے کے چکر میں بڑے ایسی کام کر دیتا ہے جس سے معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا۔
اب IMF سے تو بات چیت کرنی پڑے گی، چاہے وہ یہ حکومت کرے چاہے اس کے بعد آنے والی حکومت کرے، پاکستان کو IMF کی مدد چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کو اپنی اوور آل معاشی حکمت عملی کو بدلنا ہوگا تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں۔ صرف ریمیٹنسز پہ گزارا نہیں ہو سکے گا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز دونوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے قد سے زیادہ دنیا میں، اپنے قد سے چھوٹا بھی نہیں نظر آنا چاہیے، لیکن اپنے قد سے زیادہ بڑا بننے کی کوشش میں مختلف ممالک کے ساتھ ایک منفی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اپنے قد کاٹ کے مطابق، دیکھیے چین تک نے یہ کیا کہ جب دینگ شاؤ پنگ صاحب نے کہا کہ ہم ماڈرنائز کریں گے، جدید ہوں گے، اپنی معیشت کو بڑھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آنکھیں نیچی رکھ کے یہ کام کریں گے، اور چھوٹی بڑی دسیوں چیزیں ایسی ہوئیں اس زمانے میں جس میں انہوں نے امریکہ سے صرف نظر کیا، دوسری طاقتوں سے صرف نظر کیا، ان کی بات مانی تاکہ گاڑی آگے چلنی شروع ہو۔ اب ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا کو آنکھیں دکھا سکیں تو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی بغیر، وہ بھی آسان کام نہیں۔ تو ہمیں کچھ 10-20 سال کا ایسا وقت چاہیے جس میں ہم حالت جنگ میں نہ ہو، نہ اندرونی طور پہ نہ بیرونی طور۔ اچھا، اور یہ ہماری بالکل کنسولیڈیشن کا وقت ہو۔ بالکل لاسٹ کویسچن ہے، گو کہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، مگر اس لیے آخری سوال ہے کہ اس کے، یہ آپ کا پسندیدہ سوال ہو سکتا ہے اور میرا تو ہے ہی، کہ آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم الگ ہیں، سیاست سے مداخلت نہیں کر رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مداخلت اب واقعی نہیں ہو رہی، یہ بند ہو جائے گی اور یہ وہ وے فارورڈ ہے اور تمام ادارے اب اپنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر رہ کے کام کرنے کی کوشش ہو سکتی کریں گے، اور یہ ابتدا ہوئی ہے ابھی بھی، یا ابھی بہت توڑ پھوڑ خدا نخواستہ ہوگی مزید؟ اسما، آپ وہاں بیٹھی ہیں، میں تو بیرون ملک ہوں، مجھے تو اتنی تفصیل سے یہ نظر نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کے نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیا جائے، نہ کہ کسی فرد کی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر کسی کے عشق میں ہو۔ پچھلے دنوں کسی میڈیا میں کہیں یہ بات آئی کہ کسی نے یہ کہا کہ جی ہم عشق عمران میں اتنے مبتلا تھے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں سے کو نظر انداز کر دیا۔ کسی کے عشق میں فیصلے نہ ہوں بلکہ ہر چیز آئین قانون کے مطابق ہو، تو پھر بہت بہتری ہو جائے گی۔ اور یہی بات میں سیاسی رہنماؤں کو بھی کہوں گا کہ ان کو بھی آئین اور قانون کا تابع ہونا ہوگا، صرف اسٹیبلشمنٹ کا آئین اور قانون کے تابع ہونا کافی نہیں ہے۔ اور پھر ایک جمہوریت کی اسپرٹ ہوتی ہے، وہ اسپرٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا۔ ایک دن ایک حکومت میں، دوسرے دن دوسرا، ایک دن ایک اپوزیشن میں، دوسرے دن دوسرا۔ اگر یہ سمجھ لیں اور تجارت کو، معیشت کو نارملی چلنے دیں۔ میں آپ کو چلتے چلتے ایک مثال دوں گا، جنوبی کوریا میں ہنڈائی گروپ ہے بہت بڑا، اس کے سربراہ کو ایک دم سوجی ایک دفعہ کہ وہ الیکشن لڑیں گے صدارتی، انہوں نے صدارتی الیکشن لڑ لیا۔ صدارتی الیکشن جب لڑا تو یقیناً انہوں نے اپنے مخالفوں کے خلاف باتیں کی، بہرحال ان کے مخالف جیت گئے، وہ ہار گئے۔ جو سارے جنوبی کوریا کے بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں، ان کے سربراہ اس جیتنے والے کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ الیکشن لڑ لیا، اس نے غلطی کی، اتنے بڑے بزنس مین کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ ہار گیا ہے، اس نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں الیکشن کے زمانے میں، آپ اس کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ اس کی کاروبار کو خراب کریں گے تو ہمارے کاروباروں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی یہ بات نہیں سمجھتا، ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اگر ہم شریف خاندان کے کاروبار کو تباہ کریں گے یا چودھری خاندان کے کاروبار کو تباہ کریں گے یا جہانگیر ترین کے کاروبار کو تباہ کریں گے تو اس سے ملک کی معیشت میں بھی منفی اثرات ہوں گے۔ تو یہ سب رویے بدلنے ہوں گے، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور مذاکرات، بات چیت، جی بالکل ڈائیلاگ ہونا بہت۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بدل گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ کیا بھی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت بڑا اگر ہے ہر چیز میں، ہر بات میں، اور اس اگر کو سالو کرنے کے لیے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں میں۔ تو گفتگو آپ نے سنی ہے ناظرین، فیصلہ آپ کا۔